پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں ایک بریک ڈاؤن بجلی کا ہوا، بہت یعنی چیمگوئیاں ہوئیں، لوگ اس پہ تبصرے کرتے رہے. بڑے عرصے بعد یہ اس طرح کا ایک شارٹ فال آیا اور بریک ڈاؤن بجلی کا ہوا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بحرانوں میں افراد کی اور قوموں کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں. تو ایک صلاحیت تو ڈاکٹر صاحب یہ اجاگر ہوئی کہ یہ قوم نا تاریکی کے اندھیروں میں بھی اپنے مزاح سے، اپنی امید والی کیفیت سے کوئی کیفیت پیدا کر لیتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ یہ قوم کے اندر اتنے اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو اجتماعی شعور کا اظہار کرتے ہیں. تو ہماری قوم کا جو اجتماعی شعور ہے، اگرچہ بہت سارے مثبت پہلو بھی اس کے اندر موجود ہیں جس کا ذکر ہم ضرور کریں یہاں، لیکن یہ جس پہلو کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ایک یعنی مزاحیہ میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس میں اس بحران کے اندر بھی اس طرح کی خوشگواری لوگوں نے تلاش کی کہ یہ بھی ایک طرح کا ورلڈ ریکارڈ بنا ہے. میں پڑھ رہا تھا رپورٹ کے آدھے گھنٹے میں، صرف 30 منٹ میں 50 ملین میمز بنی ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ یعنی 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ آدھے گھنٹے میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم کتنی تیار بیٹھی تھی اور اس کی ٹائمنگ کتنی ایکوریٹ ہے، کریشن اور کریٹیوٹی کتنی زیادہ ہے کہ ودن 30 منٹس 5 کروڑ لوگوں نے مختلف طرح کے مزاحیہ میسیجز بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیے ہیں. اور اس کو اگر آپ وقت کا ضیاع قرار نہ دیں اور اس کو یعنی صرف اور صرف خوشگواری کے حد تک رکھیں، تو میرے خیال میں یہ قوم کی جو طبیعت اور انداز اور مزاج اور جو عمومی اسلوب ہے اس کا اظہار بہرحال ہے کہ قوم بحرانوں کے اندر سے بھی خوشگواری تلاش کر لیتی. جہاں خوشیاں بہت کم ہوں تو میرے خیال میں اس رویے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں سچویشن کے اندر بھی، ہر سچویشن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوشگواری کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں کہ جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر زندگی کے بارے میں پازیٹیو رہیں تو ہر موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی تو موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے بحرانوں میں اپنے بندوں کی اور اپنے جو ایمان والے بندے ہیں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. اور ہمیں قرآن و سنت سے جو آخرت کے مراحل کا تذکرہ ملتا ہے، دنیا میں بھی قرآن نے یہ کہا کہ ہر مرحلے پہ اللہ تعالیٰ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہر مرحلے پر رہنمائی کرتے ہیں. تو ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی ہوتی ہے پازیٹیوٹی کے حوالے سے، سکینت اترتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور ہر مرحلے پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا وہ ماحول جہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ہر رشتہ اپنے دوسرے رشتے کو بھول جائے گا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری یعنی سورہ عبس کے اندر ایک نقشہ کھینچا قیامت کی ہولناکی کا. تو وہاں پہ بھی فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے اور وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ ہم آخرت میں بھی ہر مرحلے پہ اسی طرح سے خوشگوار کیفیتوں کا نظارہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشگوار کیفیتوں کو سامنا کرنے کے قابل بنائے، اور ہر طرح کی ناگواری میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشگواری پیدا کر دے. یہ اس کا بہرحال پازیٹیو پہلو ہے. اس بات سے قطع نظر کہ اس کے اندر کوئی فضول بات ہو یا کوئی ایسی زائد بات کہی جائے جس کا تعلق امر واقعہ کے ساتھ نہ ہو، یا کوئی جس کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہو اور صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹ بولا جائے، یا کوئی ایسی چیز اگر اس میں شامل نہ ہو
جس کا ہم اخروی طور پر ہمارا مواخذے کی کوئی صورت بنے، تو میرا خیال ہے امر واقعہ کو مزاحیہ انداز میں پیش کرنا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور بالکل اس کو آگے بڑھانا بہرحال امت کی ایک عمومی طور پر پازیٹیو سوچ کی غمازی کرتا ہے۔ شیخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی ہے، اور پھر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا، کسی کو شاد کر دینا، خوش کر دینا، یہ بھی ایک بڑی نیکی کا کام ہے۔ عطاء الحق قاسمی کہتے ہیں جی کہ یہ قوم جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی وٹ اور مزاحیہ حس رکھی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آدھے گلاس پانی میں آدھا گلاس پانی ملا کے لانا، میں نا پانی پتلا کر کے پیتا ہوں۔ اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ کی یا وہ فحش فکروں کی؟ یعنی سچائی پر مبنی مزاح وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پازیٹیو مائنڈڈنس اور یعنی پازیٹیوٹی کی اور پازیٹیو سائیکالوجی آج کل دنیا کا بڑا ایک یعنی سائیکالوجی کا ایک بڑا ایمرجنگ فیلڈ ہے اور پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اور کتاب و سنت میں تو پازیٹیوٹی کے حوالے سے اور پازیٹیو سائیکالوجی کے حوالے سے بہت ساری بنیادی تعلیمات پچھلے 1500 سال سے موجود ہیں، اگرچہ اس کو جو ماہرین ہیں سائیکالوجی کے انہوں نے اس اعتبار سے نہیں دیکھا، لیکن وہ جو پازیٹیوٹی یا پازیٹیو سائیکالوجی کی باتیں آج کل کی جا رہی ہیں وہ اللہ کے فضل سے دین نے اس کا پہلے سے بہت وضاحت کے ساتھ تذکرہ کر دیا ہے، اس لیے کہ دین فطرت ہے اور انسانوں کی فطرت کے اندر اللہ کریم نے یہ ساری پازیٹیوٹی رکھی ہے، اور اس پازیٹیوٹی کے اندر وہ خوشگواری موجود ہے جس کا اظہار میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ ہوا، اور اس اظہار کو اگر ہم اور اس اجتماعی اسلوب اور اس اجتماعی شعور کو کسی پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو میرے خیال میں یہ واقعہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اللہ کے فضل سے مور اور لیس ہماری قوم عمومی طور پر بہت ہی پازیٹیو سوچتی ہے، اور اللہ کرے کہ اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، کوئی فضولیات سے یہ قوم بچی رہے، اور ہر طرح کی جو زبان کی جس کو حدیث میں بذا کہا گیا ہے، فحش گوئی اور اس طرح کی چیزوں سے بچی رہے، تو میرے خیال میں اس مزاح کے اندر بہت ساری پازیٹیوٹی ہے، اور یہی پازیٹیوٹی اسلام بھی اس کا تقاضا کرتا ہے اور فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا تذکرہ تو ہوا، وہ کئی چیزیں ظاہر ہے نقل بھی ہوتی ہیں احادیث مبارکہ میں، سیرت میں، اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہے؟ ظاہر ہے بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ مسکرا دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کی کیفیت کا ذکر ہے، کیسے مسکراتا ہے، اس کی مسکراہٹ کا کیا مطلب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو ہم مخلوق کی مسکراہٹ پر محمول کر کے نہیں سمجھ لیس سکتے، کمثلہ شیء، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے نہیں، لیکن چونکہ اللہ کی مسکراہٹ کا ذکر ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ابتدا میں یہی مطالبہ کرے گا کہ جہنم سے نکال کر کنارے پہ رکھ دے، تو اللہ تعالیٰ کنارے پہ رکھ دے گا، پھر وہ مطالبہ کرے گا فلاں درخت کے نیچے، پھر وہ درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا، مطالبے بڑھتے جائیں گے، مطالبے اس کے بڑھتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے ہر سٹیپ پہ یہ پوچھے گا پھر اور کو مطالبہ تو نہیں کرو گے، تو وہ کہے گا میں اور کوئی مطالبہ نہیں کروں، تو پھر کرتے کرتے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا، اور پھر وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ کے جب وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوگا کہ آئندہ میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، تو پھر اندر سے جنتیوں کی چہل پہل اور خوشبوئیں جب اس کو آئیں گی تو پھر وہ مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے بھی جنت عطا کر دے، تو اس موقع پر اللہ کریم مسکرا دیں گے۔ تو یہ حدیث کے اندر اور بھی دیگر حدیث میں بھی مسکرانے کا ذکر ہے، تو اس مسکرانے کا یقیناً معنی اللہ کی رضامندی ہے اور اس کے شایان شان جو اللہ کے شایان شان ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، یا پھر حدیث میں اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا ہم معنی تو وہی لیں گے جو معنی ہے، لیکن اس کی کیفیت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کی صفات کے بارے میں یہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا ہے کہ اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ کوئی تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی تمثیل کر سکتے ہیں، نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں زیادتی کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو مخلوق کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہم دنیاوی طور پر یہ جو مسکراہٹوں کا تبادلہ، مخلوق کے مسکراہٹوں کا تبادلہ، اس کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اپناؤ، اللہ بندوں کے لیے بھلا کرتا ہے تم بھی بندوں کے لیے بھلا کرو، اللہ بندوں پر رحم کرتا ہے تم بھی رحم کرو، اس لیے مخلوق کو مخلوق کے ساتھ
اسی طرح کا رویہ رکھنا چاہیے جس طرح کا خالق اپنی مخلوق کے ساتھ رویہ رکھتا ہے. اس حوالے تو اس کو دلیل بنائی جا سکتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہر اعتبار سے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ مسکراتے بھی تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشگواری کا اظہار کرتے تھے، آپ گرم جوشی کا اظہار کرتے تھے، اور آپ لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتے تھے. پھر خاص طور پہ یہ جو سچویشنل مزاح ہے، آپ کوئی کسی بھی سچویشن میں اس امر واقعہ کو اس طریقے سے بیان کریں کہ وہ اس میں مزاح پیدا ہو جائے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جو بڑھیا تھی، اور آپ نے فرمایا کہ بڑھیا نے تو جنت میں جانا ہی نہیں، وہاں پہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک خاص عمر دے کے اللہ تعالیٰ سب کو جوانی عطا فرمائے گا، اور پھر اس میں سب لوگ جائیں گے. لیکن اس کو آپ نے بیان اس انداز سے کیا کہ وہ خاتون رونا شروع ہو گئی، اور باقاعدہ اس نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ مزاح پیدا کیا. اسی طرح ایک آدمی آیا اور اس نے اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. تو وہ پریشان ہو گیا کہ بچے پہ کیسے سواری ہوگی، میں بچے پہ سواری کیسے کروں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ ہوگا وہ بھی کسی کا بچہ ہی ہے. تو ظاہر ہے اس کا مقصد یہ تھا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح سے سچویشن میں مزاح پیدا کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حص کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو فطری طور پر ہر شخص کے اندر ہے. تو میرے خیال میں اگر اس میں جھوٹ وغیرہ شامل نہیں ہے تو اس موقع پر یہ جو بجلی کا بلیک آؤٹ ہوا اور بریک ڈاؤن ہوا، اس میں جتنا پاکستانیوں کی طرف سے جس طرح کے جس رویے کا اظہار ہوا ہے، اس کو میرے خیال میں اس طرح پازیٹیو لینا چاہیے، اور یہ بہت ہی اچھی مثال ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک مثال یہ ہے، ایک مثال اس دنیا کی ہے جو اپنے آپ کو بہت مہذب کہتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتی ہے. یہ میرے پاس فگرز ہیں جی، 1977 میں، پھر 2003 میں، پھر 2011 میں امریکہ جیسے ملک میں، جس کی خیر آج کل تو وہ کلئی کھل گئی ہے جس طرح کی تہذیب ہے وہ ٹرمپ کے معاملے پر، لیکن ان موقعوں پر وہاں بلیک آؤٹ ہوا بجلی کا تو بے شمار دکانیں لٹ گئیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں، ڈاکہ زنی اور اس طرح کے ریکارڈ چیزیں سامنے آئیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ پہلو ہے، اور یہ پہلے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے حصے مزاح کے حوالے سے، اس سے بھی کہیں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ کرنے والا پہلو ہے، اور بجا طور پر اس کو دنیا کے سامنے آنا چاہیے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک بھی واقعہ لوٹ مار کا رپورٹ نہیں ہوا، اور یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. اور اس کو بعض یعنی مغربی مبصرین نے بھی اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، اور ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں بہت سارے صحافی اور وہ اس طرف گئے ہیں، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور میرے خیال میں اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ پاکستانی قوم کا اصل چہرہ ہے. دیکھیں شر پسند عناصر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی کم پرسنٹیج ہے، اور خاص طور پہ جن اقوام کے ساتھ آپ نے یہ موازنے کی بات کی کہ آپ امریکہ کی بات کریں یا برطانیہ کی بات کریں، دیکھیں وہاں پہ 24 گھنٹے بجلی موجود رہتی ہے، اور سی سی ٹی وی کیمرے اور سرویلنس جاری رہتی ہے، پھر بھی وہاں پہ کرائم ریٹ موجود ہے، اور وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کرائم رک گیا ہو. پاکستان کے اندر کرائم روکنے کا شاید کوئی ایک بھی اگر کوئی ریزسٹنس اور ہرڈل موجود نہ ہو تو پھر بھی کرائم نہیں ہوا. اور یہ ہے اصل بات کہ پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھیں اور برطانیہ اور امریکہ کے معروضی حالات کو دیکھیں، تو پھر آپ جب کمپیریزن کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی. میں تو 2006 سے برطانیہ میں جا رہا ہوں، اور خاص طور پر جب میں پہلی دفعہ 2006 سے 7 تک ایک سال پوسٹ ڈاکٹری وہاں رہا تھا، تو میں نے تو وہاں ایک دن کسی ہوٹل میں کسی پروگرام کے دوران ایک وہاں کے گورے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پاکستانی عوام کو ہماری جو برطانیہ کے عوام سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں. تو میں نے تو اس وقت اپنا دیانتدارانہ تجزیہ پیش کیا تھا، اور وہ حیران رہ گیا تھا. میں نے کہا تھا آپ لوگ بہت پولائٹ ہیں، رویے میں بہت ایسے مسکراہٹوں کے ساتھ آپ اور بہت ہی نرم الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، لیکن آپ نے اندر سے اس کے ساتھ کیا کر دینا ہے اور کس طرح کا دھوکہ دے دینا ہے یہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ میٹھے الفاظ استعمال کر کے کتنا بڑا جو ہے کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا. پاکستانی قوم اگرچہ رویے کے اعتبار سے آپ کو بڑی تلخ اور ترش بھی نظر آئے گی، اور تلخ ترش رویوں کے باوجود
وہ مہمان کے اوپر مر مٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ان کو پتہ چلے کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا جس طرح آپ رویہ رکھتے ہیں بالکل اس سے الٹ انتہائی دیانتداری کا اور انتہائی عزت کا، احترام کا رویہ، اور یہ بہت ہی بڑا ڈیفرنس ہے۔ اور اس کو اگر آپ اور زیادہ یعنی دیگر پہلوؤں سے بھی دیکھیں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ 90% عوام پاکستان کی، 90% عوام برطانیہ اور امریکہ کی ان سے بہتر ہے، اور ہر اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اخلاقی سطح عطا فرمائی ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ 10% آپ کہہ لیں ایسے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، جو وہاں بھی موجود ہیں، کرپٹ عناصر یہاں بھی موجود ہیں۔ البتہ جو فرق ہے وہ یہ کہ 5 سے 10% ایسے لوگ ان کو میسر ہیں جو بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، جو لائبریریوں میں بیٹھتے ہیں، جو ان کی قوم کی کریم اور ان کے ادارے مضبوط ہیں، ان کے ادارے لا مضبوط ہیں۔ پھر ان انفورسمنٹ، کی آپ یوں دیکھیں وہ جو 5 سے 10% لوگ ہیں ان کی لائبریریاں بھری ہیں، وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، ان کی لائبریریز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں اور 24 گھنٹے ان کے اوپر اندر پڑھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ وہ پڑھنے والے نہ تو ویمنائزر ہیں، نہ وہ ڈرنک کرتے ہیں، کوئی ان کے اندر آپ کو اخلاقی خرابی نظر نہیں آتی۔ وہ پوری قوم کا اثاثہ وہ ہیں، پوری قوم ان کی بنیاد پر قومیں بنی ہوئی ہیں۔ ہماری قوم میں مجھے یوں لگتا ہے کہ اتنے محنتی لوگ وہ 5 سے 10% شاید میسر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم پیچھے بھی ہیں اور ہم بہت کوئی کارنامے سر انجام نہیں دے پاتے، وگرنہ عمومی طور پر عوام ان کے اندر بڑی خیر ہے، اور اسی خیر کا ایک مظاہرہ ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس بلیک آؤٹ کے موقع پر، اس بریک ڈاؤن کے موقع پر، اور مختلف سچویشنز میں اس خیر کا مظاہرہ انڈیویجولی بھی، انفرادی سطح پر بھی ہوتا رہتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں اگرچہ رپورٹ نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ البتہ جو شر پسند عناصر، بعض جرائم پیشہ عناصر جو جرائم کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ یہ جرائم کی آماج گاہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستانی قوم اللہ کے فضل سے دنیا کی بہت ساری اقوام سے بہت بہتر ہے، اور اس کا اظہار یہاں بھی ہوا، اور عمومی طور پر بھی اگر آپ پاکستان کے کرائم ریٹ کو دنیا کے کرائم ریٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو معروضی حالات، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، پاکستان میں بے روزگاری ہے، وہاں پہ بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، پاکستان میں بجلی آتی نہیں جاتی ہے تو وہاں پہ بجلی کبھی نہیں جاتی، اور چلی جائے چند منٹ کے لیے تو وہاں پہ ان لوگوں کے اخلاقیات اصلی چہرہ نظر اور آتا ہے، ان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہاں گھر گھر اسلحہ ہے، وہاں پہ اسلحہ کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ پولیسنگ سسٹم اتنا شاندار ہے، پاکستان میں اتنا پولیس کا رسپانس اتنا کوئک نہیں ہے، اور اتنے ریسورسز بھی پولیس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کو آپ جب کمپیئر کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کرائم ریٹ کی شرح میں جو فرق ہے تو وہ بہت نومینل رہ جاتا ہے، بلکہ پاکستانی قوم کو آپ کو بہرحال پوری دنیا میں ایک نمایاں مقام ملتا ہے، اور اخلاقی طور پر اللہ کا فضل ابھی تک بہت بڑی خیر موجود ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو انڈر میں ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستانی قوم کو ڈی مورلائز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل سے ابھی بھی بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں، ہمیں مزید بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاصہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ شاباش دیتے تھے، لوگوں کو اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے تھے، اور تحسین کرنے سے، اچھی بات کی تحسین کرنے سے نیکی اور خیر کا جذبہ بڑھتا ہے، لہٰذا میرے خیال میں اس کی تحسین کی جانی چاہیے، اور ہم بجا طور پر اس کی تحسین کرتے ہیں، اور سارے ہی فورمز جو بھی تبصرہ نگار یا رائے بنانے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس بات کی تحسین کرنی چاہیے۔ بے شک اس سے اچھائی کو فروغ ملتا ہے۔ ناظرین، اقبال نے کہا تھا یورپ کے بارے میں، مغرب کے بارے میں، کہ ان کا چہرہ روشن ہے، اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ 2 مثالیں تو ہمارے سامنے ہی ہیں۔ پاکستان کی بات ہوگی، ڈاکٹر نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ 5-10% لوگ ان میں ہم سے زیادہ محنت کرنے والے ضرور ہیں، لیکن 90% پاکستانی ان کے 90% عوام سے بہتر ہیں، اپنی تربیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے۔ جمہوریت کے چیمپئن امریکہ کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں جو صورتحال بنی، اور تازہ ترین صورتحال ہمیں ہمیشہ یہ تانے دیے گئے ہمارے کچھ لوگوں کی طرف سے، لکھنے والوں کی طرف سے، کہ آپ وہ قوم ہیں جو پانی ملا کے جان بچانے والے ٹیکے بیچ دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ وزیر صحت برطانیہ کا وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اس کووڈ کے نام پر، ویکسین کے نام پر لوگوں کو پتہ نہیں کیا پلایا جا رہا ہے، پیسے بھی لیے جا رہے ہیں۔ یہ برطانیہ کی خبر ہے۔ تو الحمدللہ پاکستانی اچھے ہیں، انشاءاللہ مزید اچھے ہوں گے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے،
جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, مغرب کی ہم نے بات کی, اب ذرا مشرقی صورتحال بھی دیکھ لیجئے. جو پاکستان کا مشرق ہے انڈیا, وہ ہم بڑی تفصیل سے اس پہ بات کرتے رہے ہیں, جو یورپی یونین میں ڈس انفو لیب کے حوالے سے, یعنی پاکستان کے خلاف جو دنیا بھر میں ان لوگوں نے مورچہ لگا رکھا ہے, سائبر کرائم کرتے ہیں پاکستان کے خلاف اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اور اس پہ کل پریس کانفرنس کی ہمارے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ گراف بنا کے نقشوں کے ذریعے بتایا کہ کس کس طرح سے پاکستان کے خلاف یہ ایک زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کہاں کہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اور انہوں نے کہا کہ ہم الحمدللہ تیار ہیں, ایک بڑے مارکے سے ہم نکلے ہیں جو خانہ جنگی کا درپیش تھا. اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے, اور انشاءاللہ جو دیگر مسائل ہیں پاکستان کے, وہ بھی متحد ہو کے ہم ان پہ قابو پائیں گے. معیشت کا معاملہ ہے یا دیگر جو معاملات ہیں, تو اس پہ بھی آپ کا رسپانس چاہیے. اس پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے یوسف سراج صاحب؟ اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں, اور صرف آپ مشرقی بارڈر کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں پاکستان بالخصوص اور جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ بالعموم, وہ ایسے ان کو چیلنجز کا سامنا ہے اور ایسی صورت احوال کا سامنا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک جنگ کی کیفیت میں ہیں ایک عرصہ دراز سے. اور خاص طور پہ آج کے دور میں جو جنگ کی پوری اسٹریٹجی اور جنگ کا اسلوب بدل گیا ہے, اور جیسے اس کو 5th جنریشن وارفیئر کہا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ توپوں اور بندوقوں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی, بلکہ آج کی توپیں اور بندوقیں جو ہیں وہ میڈیا ہے. اور اس میں یہ ڈس انفو لیب جو ہے, اس کو اخلاقی طور پر آپ برا کہہ سکتے ہیں, اور پوری دنیا کے جو اخلاقی نظام میں اور قانونی نظام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور سائبر کرائم جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ اس کا ارتکاب کرتے رہیں, لیکن بہرحال 5th جنریشن وارفیئر میں ان کا مقابلہ بھی ہمیں اسی میدان میں کرنا ہے. اور اسی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈس انفارمیشن کے مقابلے میں یا ڈس انفو لیب کے مقابلے میں ہمیں بھی ڈس انفارمیشن اور ڈس انفو لیب بنانی چاہیے, بلکہ ہمیں اس کو ڈس انفارمیشن کا مقابلہ انفارمیشن سے کرنا ہے, اور جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کرنا ہے, اس کو بے نقاب کرنا ہے, بددیانتی کا مقابلہ دیانتداری سے کرنا ہے, اور ہم ان کی بددیانتیوں کو بے نقاب بھی کریں. اور میرے خیال میں ہمارے جو ڈی جی ISPR کی جو کل کی پریس کانفرنس ہے, یہ ہے بھی اسی ضمن میں ایک بہت ہی اہم پیش قدمی, کہ اس میں بہت ساری پوری دنیا کو جو بتایا گیا ہے وہ اس یعنی ڈس انفارمیشن کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے. اور پھر اس کی جو حقیقت ہے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستان نے اس ڈس انفارمیشن لیب اور ڈس انفو لیب کا پتہ لگا لینا, اور اگرچہ اس کے اندر یورپین جو ادارے وہ سارے شامل ہیں, لیکن بہرحال یہ پوری دنیا کے اوپر ان کو بے نقاب کیا جانا یہ بہت ہی ایک مائل سٹون ہے جو پاکستانی گورنمنٹ نے یا پاکستان کے عسکری اداروں نے, آپ یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اچیو کیا ہے. تو اس کو اب دنیا کے سامنے ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے. تو جنگ کے اندر اور فی زمانہ جنگ کے اندر اور 5th جنریشن وارفیئر کے اندر اس طرح کی پریس کانفرنسز کی حیثیت بھی جنگ ہی کی ہے. بے شک. لہٰذا آپ اس میں جہاں نہ صرف اپنی پالیسی کا اظہار کرتے ہیں, بلکہ آپ پوری دنیا کو صحیح انفارمیشن دے کے اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کی ریبٹل بھی کرتے ہیں, اس کی نفی بھی کرتے ہیں, اور اس طرح سے قوموں کا وقار جو ہے وہ جو ایٹ سٹیک لگا ہوتا ہے اس کے اندر بھی پازیٹیو کردار ادا کیا جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو ذمہ داران کی پریس کانفرنسز, ذمہ داران کی طرف سے آنے والی انفارمیشن, اور پوری دنیا کے سامنے اس جو سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے جو ملک ہیں اور دنیا کے اندر وہ ڈس انفارمیشن قسم کی
اور سائبر کرائم قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے وہ اپنا ایک وقار بنا رہے ہیں اور پاکستان جیسے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے چہرے کو بے نقاب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن نے کہا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ اور جدید گھوڑے، ظاہر ہے کہ جدید گھوڑوں کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، ایٹم بم بنانا بھی ان گھوڑوں کی تیاری کے اندر شامل ہے، اور ایٹم بم کی حفاظت اور اس کو، اور پھر اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جتنی بھی یعنی قوت کی، عسکری قوت کا جو حصول ہے وہ اس کے اندر جہاں شامل ہے، اسی طرح سے اس انفارمیشن کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا یہ بھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اس سے کس کے ذریعے سے آپ کے دشمن وہ بھی دبک کے بیٹھ جائیں گے، اور اللہ کے دشمن جن کا آپ کو نہیں علم، اللہ ان کو جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، وہ بھی سب دبک کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم اپنے ہر میدان میں پوری طرح چوکس ہیں۔ اور اس کا اظہار ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی نہیں ہیں کہ ہم صرف اور صرف میدانوں کے ماہر ہیں اور میدانوں میں جنگ لڑنے کے ماہر ہیں، ہم اللہ کے فضل سے ہر میدان کے ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں، اور سائبر ورلڈ کے اندر بھی اور ڈیجیٹل دنیا کے اندر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی ہم انشاءاللہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے یہ پریس کانفرنس انتہائی اہم ہے، اور پاکستانی قوم کے لیے جہاں تسلی اور اطمینان کا باعث ہے، وہاں پوری دنیا کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک پیغام بھی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم کسی میدان میں کمزور نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے جو ہمارے آفیشلز نے، یعنی جن کو آپ نے فرمایا کہ یہ مورچے پہ کھڑے ہیں، اور یہ بھی ایک عسکری کیفیت ہے اور جنگ کی کیفیت ہے، تو یہ انفارمیشن کی جنگ لڑتے ہوئے تھپڑ مارا ہے ان کے چہرے پر، جو خود کو پتہ نہیں اخلاقیات کے درجوں پر فائز کرتے ہیں، اور کرتوتیں ان کی ذہنی مریضوں جیسی ہیں۔ یہ ایک رپورٹ ہے جی، یہ امریکی تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار انڈیا، تو ان کی ایک ریسرچ ہے، 13 لاکھ جو بھارتی فوج ہے ان میں سے ان کی ریسرچ کے مطابق، امریکی ریسرچ کے مطابق اکثریت ذہنی مریضوں پر مشتمل ہے۔ تو ان کی جمہوریت ہو، ان کی حکومتیں ہوں، ان کے کرتوت پہ یہ ہیں جو ہماری کل یہ پریس کانفرنس میں سامنے آئے، اور جو امریکی دیگر لوگ ان کے بارے میں، فوج کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے، یہ ایک مریضوں کی فوج ہے، یہ تو کیفیت ہے ان کی، اور گوائیاں باہر سے آ رہی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ذہنی کیفیت انسان کی جب ترتیب پاتی ہے تو اس کا تعلق انسان کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا دل اور دماغ پر اثر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اب تو میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات پروف کر دی، جس کو شریعت اسلامیہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسانی جسم کے اندر مرکز تو دل ہے، لہٰذا جب بھی آپ کوئی حرکت کرتے ہیں وہ حرکت غیر اخلاقی ہو اور وہ ناجائز ہو، انسانیت کے خلاف ہو، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ انسانیت سوز ہو، اور وہ جو بھی آپ حرکت کرتے ہیں ایسی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب آپ اس طرح کی حرکتوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو ایک زنگ لگ جاتا ہے، پورے دل کی کیفیت زنگ کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر قرآن نے بھی اس کو کہا کہ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ زنگ لگ گیا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جب دلوں کو زنگ لگا ہوا ہو، اور کیفیت، ذہنی کیفیتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ انسان ذہنی دباؤ کا ہی شکار ہوگا۔ آپ کیسے، اگر کوئی قاتل ہے تو وہ قتل کرنے کے بعد وہ کس طرح سے سکون کی نیند سو سکتا ہے، چین کی نیند سو سکتا ہے؟ تو انسان کے اعمال کے ساتھ ذہنی کیفیتوں کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ تو جو ظلم بھارتی فوج ڈھا رہی ہے اپنے ہی ملک کے اندر، اور پھر کشمیر کے اندر جو وہ ظلم ڈھا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اور جس طرح سے ایک سال ہا سال سے اور دہائیوں سے انہوں نے ایک ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور انسانیت سوز مظالم یہ کہنے چاہیے کہ وہ انہوں نے روا رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ذہنی دباؤ کا شکار ہونا ایک بالکل فطری امر ہے۔ یہ صرف امریکی کسی انسٹیٹیوٹ کی، امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ ہی صرف اس کے لیے ثبوت نہیں ہے، بلکہ ان کی مزید جو کاروائیاں ہیں اپنے ہی خودکشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور جو ان کی کیفیتیں ہیں اور جو ان کے حالات ہیں، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا اور ذہنی مریض کی سی کیفیت ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ تو یہ صرف بھارتی فوج ہی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہے، بلکہ لگتا یوں ہے کہ بھارتی سرکار بھی جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، جس طرح کی وہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہریوں کے اوپر
جس طرح کے مظالم وہ ڈھا رہے ہیں, جو ان کا کسانوں کے ساتھ جو سلوک ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, کسانوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, مختلف اقلیتوں کے ساتھ, اور پھر یہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ سکھ ہیں کہ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ وہاں کا ایک بڑا پروڈکٹیو طبقہ ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے ساتھ بھی وہ بیٹھ کر کوئی ان کے مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اس کو بائی فورس دبانے کی پالیسی پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہنی دباؤ کی عکاسی کرتی ہیں, اور ذہنی کیفیت, کوئی بھی ذہنی طور پر درست کیفیت والا آدمی اس طرح کی پالیسیز نہیں بنا سکتا. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ تو صرف ایک انڈیکیشن ہے, وگرنہ بھارت تو اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ سے کر رہا ہے, اور اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر اس طرح کی رپورٹس, چاہے وہ کسی بھی ملک کا تھنک ٹینک ہو, یہ تو جو وقت کی سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے, وہ ملک اس ملک کے ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور پوری دنیا میں وہی جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو یہ رپورٹ بھی اسی کے اندر ایک کردار ادا کرے گی, اور اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح کے دشمن کے ساتھ سامنا ہے کہ جو کم از کم ذہنی سطح پر درست سوچ بھی نہیں رکھتے, اور عملی طور پر انہوں نے کیا رویہ رکھا ہوا ہے. ہمیں اس طرح کے دشمن سے سامنا ہے. دشمن اگر اچھا دشمن ہو, اور دشمن اگر کوئی سیانہ دشمن ہو, تو پھر بھی آدمی اس سے لڑتا ہوا کم از کم وہ اپنی ذہنی طور پر ایسی کیفیتیں محسوس نہیں کرتا, اور ان کے ساتھ لڑنے کا مزہ بھی آتا ہے جو ذہنی طور پر اور ذہنی سطح کے اعتبار سے کم از کم نارمل زندگی تو گزار رہے ہوں. تو ہمیں گویا ایک بیوقوف اور احمق دشمن سے ہی سامنا نہیں ہے, بلکہ ایسے دشمن سے سامنا ہے جو ذہنی مریض بھی ہے, اور جس کو انسانیت کا کوئی تقاضا بھی اس کے ملحوظ خاطر نہیں ہے. اس طرح کے دشمن سے مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل بات ہے, اور سلام پیش کرنا چاہیے پاکستان کے عسکری اداروں کو اور پاکستان کے محافظات اداروں کو کہ وہ ایسے دشمن کے, اور اپنے آپ سے کچھ 5 گنا 6 گنا بڑی فوج کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں, اور وہ فوج جو دنیا کے کسی پارلیمانی زبان کو نہیں مانتی, اور دنیا کے کسی عالمی قانون کو نہیں مانتی, اور نہ ہی وہ ذہنی طور پر ایک عام انسانی سطح کی سوچ ہی رکھتی ہے. لہٰذا اس پہلو کو بھی اگر ہم پوری دنیا کے سامنے اجاگر کر لیں تو 5th جنریشن وارفیئر میں اس کا بھی بہت اہم رول ہوگا. بے شک. ناظرین, یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بندر کے ہاتھ میں اسطرا آ گیا, اور حکومت کچھ ایسے لوگوں کی بن گئی جو صرف ہتھوڑا چلانا چاہتے ہیں. اب اس سے اگر آپ علاج کروائیں گے تو وہ کوئی آپ کو پین کلر دوائی نہیں دیں گے, کوئی اصلاح نہیں کریں گے جسم کی, وہ ہتھوڑا ہی برسائیں گے. اور یہ ہتھوڑا وہ کشمیر میں بھی برسا رہے ہیں, اپنے ہاں کی اقلیتوں پہ بھی برسا رہے ہیں, اور اب سکھوں پہ بھی شروع ہو گیا. اسی کی ایک اور مثال یہ خبر ہے کہ 20 لاکھ روپے لے کر ان کے ایک فوجی کپتان نے 3 نوجوان جو طالب علم تھے, بے گناہ تھے, معصوم تھے, ان کا قتل عام کر ڈالا اور پیسوں کے عوض کر ڈالا. اور یہ رپورٹ بھی پاکستان میں نہیں چھپی, یہ بھی ان کے اپنے میڈیا میں, اپنے پریس میں, اپنے اخبارات میں چھپی ہے, اور اس پر اب انکوائری بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ صورتحال ان کے کہ کشمیر جن کو انہوں نے غصب کر رکھا ہے, وہاں انسانوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے, وہاں اب یہ نوجوانوں کو قتل کر کے, شہید کر کے یہ انعام پانا چاہ رہے ہیں, اور یہ کرائے کے قاتل بھی بن گئے ہیں. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. ناظرین, ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, یہ خبر ہے اور اس کو اچھی خبر کہنا چاہیے, چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا, یہ مسلمانوں کا ملک ہے, اور خاص طور پر اس خطے کے لوگ اور ان کی جو وابستگی اور ڈیڈیکیشن ہے اپنے دین کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ, وہ ایک مثالی ہے. یہاں مطلب اس کی کئی مثالیں ہمیں ملتی رہتی ہیں, اور اس سے زیادہ تکلیف
کسی مسلمان کو، اور خاص طور پر یہاں کے مسلمان کو نہیں ہو سکتی کہ ان کے پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں. تو یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گزشتہ جمعے کے روز سوشل میڈیا پر پیغمبر اسلام سے متعلق گستاخانہ مواد شائع کرنے کا جرم ثابت ہونے پر 3 افراد کو موت جبکہ ایک مجرم کو 10 سال کی قید سنا دی ہے. تو یہ بڑا اچھی خوشگوار بات ہے جی کہ اس قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، یعنی جن پہ جرم ثابت ہوتا ہے ان کو سزا ملے، اور اس شک کو غلط بھی نہیں لگنا چاہیے، مانیٹر بھی کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے کی شک بھی نہ بن جائے. ڈاکٹر صاحب، اس خبر کو پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، اس کے بیٹے کا بیان بھی چھپا ہے خبر میں کہ جب پولیس آئی میرے والد کو گرفتار کرنے کے لیے تو ہماری چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا. میں سوچ رہا تھا یہ چادر اور 4 دیواری تمہیں تو بڑی عزیز ہے، لیکن کروڑوں لوگ، اربوں لوگ مسلمان جن کی جان سے بڑھ کر ان کے لیے ایک شخصیت ہیں اور وہ نبی اکرم کی شخصیت ہیں، ان کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو چادر اور 4 دیواری اور آپ کو تقدس اور تعظیم اور انسانی حقوق اور مسلمانوں کے حقوق یاد نہیں آتے. اسی کے ایک مثال ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ ٹرمپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس جتنے بھی تھے وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیے ہیں کچھ عرصے کے لیے کہ جی اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے خلاف ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ اس وقت نہیں یہ بات کرتے جب یہ کارٹون بناتے ہیں ہمارے پیغمبر کے نعوذ باللہ من ذالک اور اس طرح کی باتیں، تب آزادی اظہار کے پلڑے میں جا بیٹھتے ہیں، انہیں وہ یاد آ جاتا ہے. اور اب جب خود کا نقصان ہوتا ہے کسی ایک فرد کا یا ایک قوم کا یا ملک کا تو پھر ساری بساتیں لپیٹ کے یہ والی باتیں کرنے لگتے ہیں. جدید دنیا کی اور خاص طور پہ جو لادین دنیا ہے اس کی دوغلی پالیسی کی اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. کچھ شک نہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے حوالے سے، آپ کی شان میں حرزہ سرائی کے حوالے سے تو ہمیشہ اظہار رائے کی آزادی کی پلی لی ہے اور اس کو بنیاد بنایا ہے. اور اب اپنے ملک کے اندر اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے ہیں کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی ہوتی ہے تو پھر ان کو یہ فساد نہیں لگتا. اسی کا شاخسانہ وہ بیان ہے جو آپ نے کہا، ملزم کے بیٹے نے کہا کہ ہماری چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے. تو اصل میں یہ جدید دنیا کی سکھائی ہوئی دوغلی پالیسی ہے. اپنے آپ کو ماڈرن کہنے والے، اپنے آپ کو لبرل کہنے والے اور اپنے آپ کو انسانی اقدار کا حامل کہنے والے، دراصل ان میں کوئی قدر نہیں ہوتی. اور جو شخص اپنے آپ کو لا مذہب کہتا ہے، اور میں تو اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہی لا دینیت ہے اور ارریلیجیوسٹی کہنا چاہیے. جو لوگ اپنے آپ کو لا مذہب کہتے ہیں، حتیٰ کہ اس فیشن کو بھی لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں نان پریکٹسنگ مسلم ہوں، گویا کہ میرا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ مذہب کو ایک طرف رکھ کے گویا مذہب کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، اور مذہب کو کٹہرے میں کھڑا کر کے جو غیر مذہب دنیا ہے یا جو لا مذہب دنیا ہے، جو لا دینیت اور سیکولرزم تو ایک اس کی آف شوٹ ہے، آپ یوں کہہ لیجئے، یا اس کی ایک ڈیمانسٹریشن ہے لا دینیت کی، کہ اپنے کسی بھی پہلو حیات کو دین سے الگ کر لینا کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ وہ فکر ہے جو ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور اس میں سوائے دوغلے پن کے اور منافقت کے اور کوئی چیز نہیں ہے. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ سچے امتی جو اپنی ساری بے عملی کے باوجود، اپنے کردار کی ساری خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اور دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہیں، اور اپنی ذات سے، اپنے گھر بار سے، اپنے مال سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ عزیز ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے. اس کے اظہار کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، کوئی اسٹریٹجی میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اس کا اظہار کرتا ہے تو ایک پڑھا لکھا آدمی اس کے اظہار کا طریقہ اور ہوگا اور جاہل آدمی کے اظہار کا طریقہ اور ہوگا. اس کے اوپر آپ بہت سارے سوالیہ نشان لگا سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بطور امتی وابستگی ہے، اس کے اوپر آپ کوئی سوال کھڑا نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ان کو دہشت گرد قرار دے کے، ان کو انتہا پسند قرار دے کے، ان کو بنیاد پرست قرار دے کے اور طرح طرح کے نام دے کے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا پوری دنیا کے سامنے. یہ ہے وہ منافقت، یہ ہے وہ دوغلی پالیسی جو اپنے ملکوں میں جب فساد پھیلتا ہے تو ان کو اظہار رائے کے اوپر پابندی لگانے پر بھی کوئی باک نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنے پریزیڈنٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی بند کیا جا سکتا ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو اور پوری
جو مسلمان دنیا ہے وہ سراپا احتجاج ہو، تو وہاں کے جو یعنی غیر انسانی سوچ رکھنے والے لوگ، وہ انسانیت کی سطح پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے اور آپ کی جو ناموس ہے اس کے تحفظ میں مسلمانوں کے اس طرز عمل کو کسی طور پہ یعنی جواز عطا نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے جواز ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سزائیں دی گئی ہیں بہت بر وقت ہیں، اور اس کا 295C کا اطلاق ہونا چاہیے اور ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ نے درست پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے اوپر خواہ مخواہ جو ہے 295C لگا دی جائے اور اس کا اطلاق کر کے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا جائے اور سزا بھی دے دی جائے۔ بہت حساس معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے، جہاں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور پورے پروسیجرل پریکاشنز کی ضرورت ہے، اور طریقہ کار کے اندر بہت اوور کانشیس ہو کے انتہا درجے کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی ہرزہ سرائیاں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہوں یا کسی بھی جو میڈیا کے اوپر ہو رہی ہوں یا ایون کلاس روم میں کرتے ہیں، کلاس ایک روم میں ہو رہی پروفیسر ہوں یا استاد کسی ہے، بھی حوالے سے ہو رہی ہوں، جو بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں اس کا سدباب کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے یہ سزاؤں کی امپلیمنٹیشن ہی ضروری ہے، اور یہ سزائیں ہی پورے معاشرے کی زندگی کا باعث ہیں، اور یہ صرف مسلم معاشرے کے لیے نہیں بلکہ یہ غیر مسلم معاشروں کے لیے بھی، اور ان دنیا کے جو انسانیت کے لمبردار بنتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی عزت و ناموس کا تحفظ بھی اسی بات میں ہے کہ وہ بلاسفیمی لا کو پوری دنیا میں اکراس دی بورڈ وہ نافذ کریں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی بانی مذہب کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، اور خاص طور پہ جو انبیاء کرام ہیں اور جو جلیل القدر ہستیاں ہیں، جو عیسائیت کی بھی، مسیحیت کی بھی اور یہودیت کی بھی اور تمام سامی ادیان کے سامنے ان کے نزدیک مقدس ہستیاں ہیں، تو ان سب کی ناموس کا قانون پوری دنیا کے اوپر انٹرنیشنل لاء کے طور پر امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہی ایک راستہ ہے جس سے انسانیت کی بقا ممکن ہے، اور انسانیت کی جو انسانی سطح کی سوچ ہے اس کی بقا ممکن ہے، کیونکہ دین جس سطح کی سوچ کا تقاضا کرتا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، واٹس ایپ پر وہ ایک پرائیویسی پالیسی پہ ایگریمنٹ اور سائن کرنے کی بات ہے، بہت لوگ پریشان ہیں، تو میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر یہ پریشانی ہلکی ہے، چھوٹی سی پریشانی ہے۔ پریشان ہونے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف لوگ سمجھتے تھے کہ میں پتہ نہیں بیہائنڈ دا سین ہوں، مجھے کو پکڑ نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا پر جو گستاخی ہو اس سے بھی ہوئی ہیں، میرا خیال اس پہ بھی لوگوں کو وارن کرنا چاہیے کہ آپ کہیں چھپے نہیں ہیں۔ اب نہیں، یہ تو میرا خیال آہستہ آہستہ چیزیں سب لوگوں پر واضح ہو رہی ہیں، اور واٹس ایپ کی پالیسی نے تو لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اوور کانشیس کر دیا ہے، اور لوگ بہت ہی زیادہ اس بات کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ ہماری پرائیویسی، اور پرائیویسی کیا ہے؟ وہ آپ کی گفتگو جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ جو آپ کی انگلیوں سے لکھا جا رہا ہے یا آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں تو پہلے سے لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے اور کرامن کاتبین ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ انسان جس کے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ہر وقت اس کی ہر حرکت اور ہر لفظ نوٹ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری پرائیویسی ہے۔ اور پرائیویسی کے بارے میں یہ جو ایپس جس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا یہ پہلو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے لوگوں کو کانشیس ہونا چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، یہ تو پہلو مثبت ہے ہی، اور اس کے بارے میں لوگوں کو کانشیس رہنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی تو آپ تنہائی میں بھی کریں اور پرائیویسی میں بھی کریں، بلکہ دل میں سوچیں بھی، تو یہ اس کو آپ سمجھیں کہ آپ دنیا کا جرم نہیں کر رہے، آپ اللہ کے سامنے بھی مجرم ہیں۔ رہ گئی بات کہ آپ کی اپنی پرائیویسی اور یہ جو واٹس ایپ کی پالیسی ہے، تو اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ واٹس ایپ کی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کریں، اس لیے کہ واٹس ایپ کچھ کر رہا ہے یا نہیں، ساری کی ساری ایپس جو ہیں وہ پہلے سے ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں دنیا پہ وہ کسی پہ ظاہر کریں یا نہ کریں، قیامت والے دن یہ سارے کے سارے ڈیٹا جو ہیں وہ ظاہر ہونے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ سارے کے سارے صحیفے جو یہاں لکھے جا رہے ہیں یہ قیامت والے دن نشر کیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے ساری دنیا کے سامنے، اور وہاں جا کے پتہ چلے گا یوم تبلی السرائر،
قرآن کہتا ہے اس دن سارے کے سارے راز باہر آ جائیں گے. لہٰذا ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کسی گروپ کی یا کسی ایپ کی پرائیویسی کے اوپر اعتراضات کریں, ہمیں اپنے عمل کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے, اور دنیا میں کوئی ہمارا ڈیٹا جو ہے محفوظ کرے یا نہ کرے یا کسی سے شیئر کرے نہ کرے, قیامت والے دن ہمیں اپنے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا حساب دینا ہے. مسلمانوں کو تو کم از کم اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے دوسرے لوگ اظہار کریں یا نہ کریں, رہ گئی بات یہ کہ اگر آپ اخلاقی طور پر اتنے پست ہیں اور اس طرح کی پست گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ پرائیویٹ گفتگو دوسروں کے سامنے جانے سے یہ خطرہ ہے کہ آپ کے معاملات, تو آپ نہ کریں. آپ ان ایپس کا استعمال ترک کر دیں, اور جو اتنا اپنی ہر پرائیویسی کا خیال کرتا ہے اس کو پہلے بھی اب ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا, اور صرف اب واٹس ایپ کے بارے میں نہیں, اس کو فون کے عمومی طور پر استعمال کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے کے بعد آپ کا سارا ڈیٹا دنیا کے سامنے ہے. آپ نے ایک دفعہ ایک چیز آپ نے کنیکٹ ہو گئے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا ڈیٹا یا آپ کی بھی کوئی حرکت جو ہے محفوظ ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی ہے. البتہ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو پھر یہ دنیا کا خوف کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے خوف کی وجہ سے رکیں, واٹس ایپ کی پالیسی کی وجہ سے نہیں. بہت خوب, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب, ہمارے وہاں خبریں آتی ہیں, کئی خوشخبریاں بن کے آتی ہیں, لیکن ان کا فالو اپ نہیں ہوتا. آپ چونکہ پنجاب یونیورسٹی میں استاد ہیں اور ڈین بھی ہیں علوم اسلامیہ کے, تو آپ کو یاد ہوگا, قوم کو بھی یاد ہوگا, آپ کو تو بڑی اچھی طرح, کہ ہمارے گورنر سرور صاحب جو ہیں, چانسلر نظائر پنجاب بھر کی یونیورسٹیوں کے, انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم, ترجمہ یہ لازمی ہونا چاہیے. وہ کچھ ہے آپ کے پاس خبر کہ اس پہ کہاں تک عمل ہوا یا نہیں ہوا, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, یہ بہت ہی خوش آئند خبر تھی, اور بہت ہی خوش آئند اس اعتبار سے بھی کہ یہ صرف اور صرف چانسلر صاحب کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن باقاعدہ کی گئی ہے. اور پورے پنجاب کی یونیورسٹیز کو یہ چانسلر صاحب کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو 2021 کا جو سیشن, بلکہ 2020 فال جو سمیسٹر شروع ہو چکا ہے, اور وہ کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے تھوڑا لیٹ شروع ہوا, تو 2020 میں شروع ہونے والے ہر سیشن کے جو بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں, بی ایس کی سطح پر, یہ 4 سالوں میں قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھایا جائے گا. اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ صرف ٹرانسلیشن پڑھائی جائے گی. اور اس میں ایک اور بڑا اچھا اقدام کیا نوٹیفیکیشن کے اندر کہ کسی ایک ترجمے کو فکس نہیں کیا گیا, بلکہ اس میں سجیسٹڈ ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ 18-20 جو ہیں وہ ایک لسٹ دے دی گئی ہے, کہ تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ فلاں فرقے کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے یا فلاں فرقے کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے. صرف قرآنک ٹرانسلیشن کے اوپر فوکس کیا جائے اور لوگوں کو قرآن کی ٹرانسلیشن سے گزار دیا جائے. اور اس کے لیے 4 کریڈٹ آرز جو ہیں وہ فکس کیے گئے تھے, کہ ویسے تو 8 سمیسٹر ہیں اور ہر سمیسٹر میں کریڈٹ آر نہیں رکھا گیا, 1 کریڈٹ آر پر اینم رکھا گیا, 1 سال میں 1 کریڈٹ آر ہے. اور اس کی جو ترتیب ہے اور اس کا جو انکلوژن ہے ٹورڈز باقی کورس کے, اس کو یونیورسٹیوں کے لیے ان کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو کیسے شامل کرتے ہیں. اور اس میں جو ایچ ای سی نے ایک میکسیمم بی ایس کے کریڈٹ آرز کی لمٹ رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ اپنے اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا اس پر مختلف یونیورسٹیوں نے اپنے طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اور یہ جو اس وقت سیشن چل رہا ہے, جو کووڈ کی وجہ سے آن لائن اکثر جگہوں پہ کلاسز چل رہی ہیں پاکستان میں, ان میں پنجاب کی اکثر یونیورسٹیز کے اندر یہ ترجمہ قرآن امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اور اس میں بعض لوگوں نے کچھ حصے قرآن حکیم کے سلیکٹ کر لیے ہیں, کسی نے ہر یونیورسٹی نے اپنے طور پر اس کا جو ہے وہ طریقہ کار بنایا ہے. پنجاب یونیورسٹی نے اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. اور پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تحسین کے مستحق ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے اس ایک واحد کام کے لیے اور اس طرح کے دیگر کاموں کے لیے انہوں نے ایک سینٹر فار قرآن اینڈ سنہ اسٹیبلش کر دیا ہے. بڑی بات. اور اس کو ساری باڈیز سے اپروو کرا لیا گیا ہے اور یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اور سینٹر فار قرآن و سنہ کے یعنی سنڈیکیٹ سے بھی منظوری ہو گئی ہے, اور اس کے بعد اس کے ڈائریکٹر کا تقرر بھی کر دیا گیا ہے. اور ترجمہ قرآن کی امپلیمنٹیشن سینٹر فار قرآن و سنہ کے
ذیل میں رکھی گئی ہے اور سینٹر فار قرآن و سنہ کو فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز میں رکھا گیا ہے. چونکہ وہ فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز میں ہے لہٰذا بینگ ڈین میرا بھی ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں قرآن و سنہ کے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور انہوں نے جو پلان دیا ہے وہ الحمد سے لے کر والناس تک کے ترجمے کا ہے. کیا بات. پورے 4 سالوں میں 8 سیمیسٹرز کے اندر پڑھایا جائے گا. 4 سیمیسٹر اس میں کریڈیٹڈ ہوں گے 1 کریڈٹ آر اور اس کو پریکٹیکل کریڈٹ آر کے مطابق جو کانٹیکٹ آرز بنائے جائیں گے. کیونکہ پریکٹیکل جو کریڈٹ آر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 کریڈٹ آر کے بدلے آپ پورے ہفتے میں 3 گھنٹے ان کا کانٹیکٹ آورز بنا سکتے ہیں. لہٰذا تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو پڑھایا جائے اور اس کے مطابق انہوں نے لیسن پلاننگ بھی کر دی ہے. ماشاءاللہ. اور لیسن پلاننگ میں اس کو ایک کلاس میں تقریباً 11 آیات یعنی ایک کلاس میں اگر 11 آیات پڑھی جائیں گی تو اس طرح سے یہ 4 سالوں میں مکمل قرآن الحمد سے والناس تک ہو جائے گا. یہ پورا سسٹم بنا کے امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے جو وزٹنگ فیکلٹی ہے ان کے بھی انٹرویوز کرنے کے بعد ایک لسٹ بنا کے تقریباً 100 لوگوں کی وہ تمام ڈپارٹمنٹس کو سرکولیٹ کر دی گئی ہے اور اس میں سے لوگوں نے اپنی مرضی سے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا ہے اور یہ ترجمہ قرآن الحمدللہ امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں ترجمہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ اس کو یہ کامیابی کے ساتھ مکمل بھی ہو. یہ پورا کا پورا ثواب اور پورا کا پورا اجر ان لوگوں کو گیا ہے جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا, جنہوں نے گورنر پنجاب کو مشورہ دیا یا گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے ذہن میں خود خیال آیا اور پھر اس کو جس طرح سے لوگوں نے اپنے اپنی یونیورسٹی میں وائس چانسلر نے لیا. اور بطور خاص میں پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہوتے ہوئے میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تحسین کرنا چاہوں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیا اور ایک سینٹر بنا کے اس کو پوری اپنی جو سپرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اور اس کے اندر جو تھوڑی بہت خرابیاں انشاءاللہ جو کمی اور کوتاہی ہے وہ آئندہ پریکٹیکلی اس کو دور کر لیا جائے گا عملی طور پر. اس لیے یہ بہت ہی احسن اقدام گورنر پنجاب کا. ہم اس فورم پہ بھی اس کی تحسین کرتے ہیں اور ہر فورم پہ اس کی تحسین کی جانی چاہیے. اللہ کرے کہ اس کے ذریعے سے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ قرآن سے گزر جائیں پورے قرآن سے اور یوں قرآن فہمی کا بھی شعور ان کو حاصل ہوگا اور قرآن سے قربت بھی نصیب ہوگی اور قرآن سے قربت انشاءاللہ الٹیمیٹلی اللہ کے قریب کرنے کا باعث ہوگی اور یہ پورے کا پورا اجر اس کو امپلیمنٹ کرنے والوں اس کو انیشیٹ کرنے والوں کو ملے گا اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اجر عطا فرمائے. ناظرین یہ بہت بڑے اعزاز کی اور خوشی کی بات ہے کسی بھی قوم کے لیے اس کے طالب علموں کے لیے کہ انہیں قرآن سے جوڑ دیا جائے, قرآن فہمی کو عام کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب, چودھری سرور, اس حکومت اور اس میں شامل جتنے بھی لوگ ہیں وہ اساتذہ ہیں, وہ یونیورسٹیاں ہیں, ان کے ڈینز ہیں, وائس چانسلرز ہیں, وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور جب کوئی قوم, جب کوئی نسل قرآن سے جڑ جاتی ہے, اس کو قرآن کا ترجمہ آ جاتا ہے, فہم حاصل ہو جاتا ہے, پھر کوئی ایپ کسی طرح کی بھی پرائیویٹ پالیسیز نافذ کرے انہیں پریشانی نہیں ہوتی. ان کی تنہائی, ان کی جلوت, ان کی خلوت اگر قرآن سے منور ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.